تقریر جرجیس کی سن رہا تھا، آمین زور سے کہا جائے یا آہستہ کہا جائے، اس سلسلے میں انہوں نے گفتگو کی۔ آئیے میں دو تین حدیث صرف آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حدیثیں پیش کرنا اور ہے، لیکن حدیثوں کے مفہوم و معنی کو متعین کرنا اور۔ انہوں نے بخاری کے جو حدیث پیش کی، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ فانه من وافق قوله قول العباد قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے مطابق ہوگا، اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد انہوں نے نتیجہ نکالا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اس کا مطلب کہ وہ آمین سنتے تھے اس لیے آمین کہتے تھے۔ میں کہتا ہوں اس حدیث میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اس دور میں امام زور سے آمین کہتا تھا۔ کوئی حدیث میں ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو۔ حدیث میں صرف اتنا ہے جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ یہ نہیں ہے زور سے کہو، یہ نہیں ہے کہ آہستہ کہو، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ آہستہ آمین کہنا چاہیے، کیونکہ آگے کا جملہ متعین کر رہا ہے کہ آمین آہستہ کہنا چاہیے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے مطابق ہوگا، اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرشتے آمین کہتے ہیں، لیکن آپ نے فرشتوں کے آمین کو کبھی سنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے فرشتوں کے آمین کو نہیں سنا ہے، اس کا مطلب فرشتے سنا کر آمین نہیں کہتے، آہستہ آمین کہتے ہیں۔ اور ہم حنفی آہستہ آمین کہتے ہیں، تو ہمارا فرشتوں کے آمین کے مطابق ہو گیا تو مغفرت ہماری ہوگی، ان کی نہیں ہوگی۔ اس لیے زور سے آمین نہیں کہنا چاہیے، آہستہ آمین کہنا چاہیے۔ پوری بخاری شریف میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس سے زور سے آمین کہنے کا ثبوت ہو۔ بخاری میں حدیث ہے لیکن زور سے آمین کہنے کی کوئی حدیث نہیں۔ اور سنو، اسی حدیث کو جب محدث ابن حبان نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا تو ایک زائد جملے کے ساتھ نقل فرمایا۔ پوری حدیث اس طرح نقل فرمائی، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فان الامام یقولها، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اس لیے کہ امام بھی آمین کہتا ہے۔ رسول پاک کو یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ امام بھی آمین کہتا ہے؟ اگر امام چلا کر آمین کہتا سارے کے سارے مقتدی جانتے کہ امام آمین کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے، سرکار کو بتانے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ لیکن سرکار الگ سے جملے خبریہ لا کر کے سارے مقتدیوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ امام صرف الضالین کہتا ہے، امام بھی آمین کہتا ہے، تم بھی آمین کہو۔ یہ زائد جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس دور میں امام آہستہ آمین کہتا تھا اور لوگوں کو کنفیوژن تھا کہ امام صرف الضالین کہتا ہے یا اس کے بعد آمین کہتا ہے۔ سرکار نے اسی کنفیوژن کو دور کر دیا اور یہ فرمایا یہ نہ سمجھو کہ صرف الضالین کہتا ہے، امام بھی آمین کہتا ہے، تم بھی آمین کہو۔ یہ زائد جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس دور میں امام آہستہ آمین کہتا تھا، اور آہستہ آمین کہنا یہ تو بخاری کی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عطا قال عطا آمین دعاؤن، حضرت عطا فرماتے ہیں آمین دعا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑا کر اور آہستہ۔ اب دونوں کو جوڑ دو، آمین دعا ہے اور اللہ فرماتا ہے دعا آہستہ، تو آمین آہستہ ہونا چاہیے کہ زور سے آمین ہونا چاہیے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک اتنا مضبوط اتنا مستحکم ہے کہ دنیا کا کوئی بھی باطل فرقہ ان کے کسی بھی مسئلے پر انگلی نہیں رکھ سکتا۔ علماء نے امام احمد رضا